بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شمار بھی ان مشہور انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے تکلیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نوازا اور نواز کر آزمایا۔ آپ اس آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید میں 4 صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے اور ارشاد ربانی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی گئی تھی۔ جب ایوب علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسین سے ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ کو ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ انتہائی نیک، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر اور شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ کی ساری دولت جاتی رہی اور اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت جب طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ سے دور رہنے لگے کیونکہ آپ بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ صرف آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراسین ساتھ رہیں۔ وہ آپ کی ضروریات پوری فرماتیں۔ آپ کی وفادار بیوی دوسروں کے کام کاج کر کے آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا کرتی تھیں۔ اسی آزمائش میں 18 سال گزر گئے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اکرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سے ان پر جو زیادہ نیک ہوں، اور اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہے۔ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ دین پر مضبوط ہو تو ان پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے اللہ، مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور کرنے کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمہ کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ آپ ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیاں بھر بھر کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں دولت سے مستغنی نہیں کر دیا، یعنی مالا مال نہیں کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن آپ کی رحمت اور برکت سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صبر کرنے کی بہت تعریف فرمائی اور آپ کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ کی بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ وہ آپ کی صحت کی شدید خواہشمند تھیں اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھیں۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ تو شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی، اور ساتھ ہی قسم اٹھا لی کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بیماری سے شفا دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ جب آپ تندرست ہوئے تو اور اپنی قسم پوری کرنا چاہی۔ آپ کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتا دیا جس میں آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی کو بھی سخت سزا سے بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لی، اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ بتا دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم پر قائم رہے اور 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔